چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے مکمل ہو گیا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں. شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھے کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہو. ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی اور بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی توسیع کے معاملے پر جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. وزیر اطلاعات صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی جائے گی، لیکن بابر اعوان صاحب اور فروغ نسیم صاحب کا جو بیان سامنے آیا کہ اس ترمیمی مسودے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی. کون درست ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت میں ہوگا، لیکن کیا فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ آئینی لحاظ کے سے یہ بالکل درست ہے، اس پر تمام امور پر رہنمائی حاصل کریں گے. جو ممتاز قانون دان ہیں، حکومت کے مشیر بھی ہیں، بابر اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں سے پوچھیں گے. السلام علیکم بابر صاحب. جی وعلیکم السلام. بابر صاحب ابھی وزیر اطلاعات صاحب کی ہم نے گفتگو کا ایک جو ہے چھوٹا سا حصہ سنایا جس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر صاحب سے کوئی مشاورت نہیں کی جائے گی، لیکن ہم نے فروغ نسیم صاحب کا بیان بھی سنا، آپ کی بات بھی سنی کہ جی بنیادی نقطہ جو ہے اس میں وہ شامل ہے کہ مشاورت ہوگی. تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور جو آپ کا بیان بھی میں سن رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ جو سکم ہے اس قانون کے اندر اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، تو کیا کیا سائلنٹ فیچر ہوں گے اس ترمیمی مسودے کے، ذرا بتائیے گا. تھینک یو اوریا مقبول جان صاحب اور عثمان. دیکھیے پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو سمجھ لیں کہ پاکستان میں دو قوانین ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پارلیمنٹ کا منہ نہیں دیکھا. ایک نیب آرڈیننس 1999 اور دوسرا جو توہین عدالت کا آرڈیننس ہے 2003 کا. یہ دونوں جنرل مشرف صاحب کے دور میں آئے تھے اور یہ ٹھپا ہی تھا، اس کو کبھی قانون نہیں بنایا گیا اور پھر اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی جب مارشل لا ختم کرنے کا وقت آیا. ایک دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 2 عشروں تک کوئی 5 وزیر اعظم گزرے، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ریفارم کے لیے. ایسی مقدس گائے تھی جس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ کے رکھا گیا. جب سے گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی 2 دفعہ ایک آرڈیننس ایسا تھا جو ہم نے جاری کیا تھا اور وہ آرڈیننس ہماری اس وقت اکثریت نہیں تھی سینٹ میں، اس لیے پاس نہیں ہو سکا اور سینٹ کمیٹی کو 90 دن میں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا ہاں نہ کا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. دس از نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ اب جو آرڈیننس ہے اس کو ایک بڑا ریفارمز کا آرڈیننس میں کہتا ہوں، اس لیے کہ اس لا کے اندر 2 درجن کے قریب جو ریفارمز ہیں وہ مختلف ہم نے شامل کیے ہیں، جو انتہائی بنیادی ریفارمز تھی جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت عدالتیں بات کرتی رہی، آپ لوگ تبصرے کرتے رہے اور حکومت کا یہ پہلے دن سے رہا کہ ہم لا ریفارمز کریں گے. اس کا یہ آغاز ہے، اس لیے اپوزیشن کو اور باقی قوم کو اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قانون بن گیا ہے، اب اس کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ قیدی سے پوچھا آ کے حکمران نے، نیا جو آیا اس نے کہا کس میں، اس نے کہا چوری میں، کہا رہا کرو. کس میں ڈکیتی میں، اس نے کہا رہا کرو. کس میں اغوا میں، اس نے کہا رہا کرو. اس نے کہا تم کس میں بیٹھے ہو بابا؟ تو اس نے کہا آپ کے دادا نے پکڑا تھا. تو اس نے کہا دادا جی کی نشانی ہے رہنے دیں. تو دادا جی کی نشانی انہوں نے سنبھال کے رکھی تھی، آج ہم نے وہ تبدیل کر دی ہے. اب میں آتا ہوں 5 نکات کی طرف جو اس میں بنیادی ہیں. اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیل کا کوئی رائٹ اس سے پہلے قانون میں موجود نہیں تھا اور لوگوں کو ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 کے ذریعے سے لے کے جانی پڑتی تھی اور لوگ ہائی کورٹ میں کہتے تھے کہ مجھے پری ریسٹ بیل دو یا پوسٹ ریسٹ بیل دو. نمبر 1 دروازہ کھول رہے ہیں. دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد پوری نہیں تھی. سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی لیکن اس کے باوجود عدلیہ کا بھی قصور نہیں ہے. ایک ضلع میں 20 25 30 تک بھی سیشن ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں لیکن سیشن جج صاحب ایک ہوتے ہیں. تو اب ہم نے یہ اوپننگ کی ہے کہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے اختیارات بائی دا وے ایک ہی ہوتے ہیں. سندھ میں بھی میں کہہ دوں کہ ڈسٹرکٹ جج ڈی جے کہلاتا ہے اور ایڈیشنل سیشن جج نہیں، وہاں پہ اے ڈی جے کہلاتا ہے. اب جو ہم نے سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو لگانے کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں. اس ریفارم کا تیسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس ریفارم میں پہلی بار اگر کوئی چیئرمین نہیں رہتا اور پھر نیچے سے کوئی اٹھ کے اس کو ایکٹنگ چیئرمین بننا پڑتا تھا، یہ وائڈ اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے کہ جتنے دن مشاورت ہوتی ہے
نئے چیئرمین کے آنے تک جو انکمبنٹ چیئرمین ہے وہ موجود رہے گا. اس طرح سے خلا نہیں پیدا ہوگا کیونکہ چیئرمین نے سائن کرنا ہوتا ہے ریفرنس کے اوپر, اور یہ احتساب کا ایک ہی ہمارے پاس واچ ڈاگ ہے, اچھا برا ہے آپ کے سامنے ہے, اس لیے وہ ہم نے ختم کیا. جو اگلی ریفارم ہے وہ یہ تھی کہ اگر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان, وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے, تو پھر کوئی راستہ موجود نہیں تھا. ہم نے اس کا راستہ یہ نکالا ہے کہ ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ کی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے. اور پانچواں اور آخری بڑا نقطہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی شکایات آتی تھی, بزنس کمیونٹی کی شکایات آتی تھی, انیکشن ہوتا تھا, اور یہ مقبول جان صاحب نے بیوروکریسی کو ہیڈ کیا ہوا ہے, یہ جانتے ہیں, اور کہ جی ڈرو, نیب سے ڈرو, فلانے ادارے سے ڈر جاؤ, کوئی فائل ہی نہیں ہل رہی. تو اس کو ہم نے کیٹر کرنے کے لیے اس میں بڑی بنیادی ریفارمز رکھی ہیں. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. جو فواد صاحب نے کہا وہ ایک قانونی نقطے کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی ایڈورس انٹرسٹ کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کو ججمنٹ میں نہیں بٹھایا جا سکتا. ساری دنیا میں ہر طرح کے اینگلو سیکشن لا سے لے کے جہاں جہاں شرعی لا ہے, جہاں دوسرے لاز ہیں, جہاں پہ انگلش لاز ہیں, کوئی جج اور اس کے ساتھ ہی انڈرٹیکر نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ دینے کے بعد وہ کہے کہ جی مجھے بڑا غصہ ہے ملزم پہ, میں جیل میں جا رہا ہوں, اس کو پھانسی میں نے خود جا کے دے دی. اسی طرح سے کوئی وکیل دو فریق ایک ہی مقدمے کے ان کو مشورہ دے کے ان کا وکیل بھی نہیں ہو سکتا. تو جو شہباز صاحب کی پوزیشن ہے اس پہ تبصرہ کیا انہوں نے کہ وہ چونکہ نیب کے ملزم ہیں اور اس لیے ان کو خود راستہ دینا چاہیے. راستہ ویسے, اور یہ صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے پاس آتا ہوں. وہ راستہ انہوں نے خود پہلے نکالا ہوا ہے. ان کے جو بھائی جان تھے نا, دو طرح سے انہوں نے اس جج کو چن کے لگایا تھا, اور دوسرا راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے بڑا شور ڈال کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہم سے لی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, جہاں بھی ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا صرف یہ ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر بنا لیں. ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے. ہاں اچھا اپنا بابر رحمان صاحب, ایک اور بھی راستہ ہے کہ جس بندے کے خلاف انکوائری ہو رہی ہوتی ہے وہ تفتیشی افسر کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیں, یا وہ اگر کسی جگہ اپنا نو کانفیڈنس رکھتا ہے کسی بینچ کے اوپر, تو ایک الٹ بھی ہے اگر وہ شہباز شریف صاحب چاہیں. یہ دیکھیں دو چیزیں, چوائس نہیں وہ کر سکتا, وہ ٹرانسفر اپلیکیشن ڈال سکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, کہ اس سے کسی اور کو دے دیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھانہ ٹی بی کے ایس ایچ او کو دینا ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا جی مجھے بتائیے گا بابر رحمان صاحب کہ اس میں جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے کیا یہ برابر ارکان ہوں گے اپنا گورنمنٹ کے اور اس کے, یا کہ کوئی اس میں ہوگا, کہ اگر برابر ہوگا تو پھر ٹائی پڑ جائے گی؟ نہیں, ایک نقطۂ نظر یہ برابر والا بھی ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ عملی طور پہ درست ہے, اس لیے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں تقریباً ہمیشہ 5 سے 7 کے درمیان پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, اس لیے اپوزیشن لیڈر ایک طرف ہو جاتا ہے اور باقی گورنمنٹ الائنس میں آ جاتے ہیں. سیدھی سیدھی آئیز اور نائز کی وہاں پہ, ایز اور نیز کی وہاں پہ ہو جاتی ہے سیدھی سیدھی ڈیوائڈ. سینٹ میں مختلف صورتحال ہے, وہاں چھوٹی پارٹیاں, ایک صوبے سے 6 پارٹیاں آ جاتی ہیں, کسی کا 1 سینیٹر ہے, کسی کے 2 سینیٹر ہیں, تو اس لیے وہاں یہ مشکل پیش آتی ہے. لیکن اس کا حل نکالا جا سکتا ہے کہ جو چیئرمین ہوتا ہے کمیٹی کا اس کو علیحدہ سے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ اگر ایون نمبر ہو تو وہ ووٹ ڈال سکے گا, ورنہ نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. اچھا بابر رحمان صاحب, ایک اور چیز جو کہ اس میں اہم ترین ہے, وہ جو آپ نے بیل تو آپ نے دے دی, لیکن ایک بڑا ڈریکونک سا لا تھا 90 ڈیز کا, وہ جس کے بارے میں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ وائٹ کالر پروفیشن کے اندر 90 ڈیز رکھ کے کرنا کیا ہے, اس کا کوئی راستہ اگلے اس ریفارمز میں ہے کچھ؟ دیکھیں فی الحال تو نہیں ہے, اور وہ میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا دیتا ہوں جو جدید تاریخ کے, میرے اور آپ کے اور عثمان کے دور کی تاریخ ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ لا آیا تھا تو ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو چیلنج کیا تھا. پی بی کی طرف سے جو پٹیشن گئی تھی پیپلز پارٹی کی, اس میں ان کا وکیل تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے, میں نے اپنے آرگیومنٹس میں, اس کو کہتے ہیں اسفند یار ولی خان کیس, 011 کی یہ ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کا فل بینچ ہے. میں نے اس میں لانگ واک ٹو فریڈم, آج جب ہم اندر بھی بحث کر رہے تھے نا اس لا کے حوالے سے, تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور کمیٹی کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ صاحب, میں نے لانگ واک ٹو فریڈم کتاب پیش کی کہ پہلی دفعہ وہاں پہ گوری اقلیت نے یہ قانون بنایا تھا, تو اتنا لمبا اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ ٹائم. لیکن آپ کے سپریم کورٹ نے اس کو افرم کیا ہوا ہے. آرڈیننس جب آیا, آرڈیننس چیلنج ہوا, اور آپ کے سابق چیف جسٹس صاحب انہوں نے اور پورے سپریم کورٹ نے بیٹھ کے کہا کہ یہ 90 دن اس لیے
کہ ایویڈنس جو وائٹ کالر کرائم ہے وہ طریقہ واردات یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیا اور اس نے کلاشنکوف نکالی اور اس نے اتنی لاشیں گرا دی اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے. وہ تو آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ دنیا کا واحد ملک ہے, اور یہ مقبول جان صاحب تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے 25 ارب آ گیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے. ٹھیک, یہ آرگیومنٹ ہے آگے سے. ٹھیک. تو تفتیشی کیا کرے گا ایسی صورتحال میں؟ اچھا لیکن بابر رحمان صاحب سب سے اہم چیز آخری میں اس میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ نارملی دنیا پوری میں ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن میں اریسٹ آخری چیز ہوتی ہے, اور لیکن چونکہ آپ آرگومنٹ اس کے کاؤنٹر میں دے سکتے ہیں, میں پہلے بتا دوں کہ بندہ پاور میں ہوتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے, باہر ہوتا ہے, چیزیں چھپا لیتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک ایسی ریفارم جو کہ وائٹ کالر جو کرائم ہے اس کو مزید انویسٹیگیشن کی, کیونکہ جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ میرے طرح کے افسروں سے لے کے ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا, نکمے نکارے اس قسم کے لوگ کٹے کیے ہوتے ہیں. میں بڑا تبصرہ کر رہا ہوں, بڑا صاف تھا, سچی بات ہے. جی دیکھیں اس کو ہم کیٹر کر لیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, کسی اور جگہ آفس نے ٹائم دیا ہوا تھا, یہ اس کو کیٹر کر لیں گے جب یہ اگلے ہفتے آ جائے گا تو اس سے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب بھی. اچھا آخری سوال جاتے جاتے امان صاحب, وزیر اعظم صاحب نے ان تجاویز کی منظوری دے دی ہے یا کل ٹیبل ہونا ہے؟ پرائم منسٹر نے منظوری دے دی ہے, اور جو ٹیبل کرنے والا ہے وہ میری منسٹری لے کے جائے گی انشاءاللہ. وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی ہے. جی ہاں. چلیں جی, بہت شکریہ بابر رحمان صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور تفصیل سے بتایا کہ یہ ہے کیا. جی, اور لیکن جو اصل سوال تو وہی ہے کہ آپ کے وائٹ کالر پروفیشن آپ کتنے قانون بنا دیں, اگر آپ انویسٹیگیشن ہی آپ ٹھیک نہیں ہے, نکمے نلائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو آپ 90 دن بند آپ نے پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آپ ایک آدمی کو 90 دن بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رستے میں اپنا کھانے کی اپنا اس کے اندر پرچی دے کے بھیجتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے اکاؤنٹ غائب کر دو, تو کیا کر لو گے آپ؟ صحیح. ٹھیک, یا انفلوئنس تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے نا, انفلوئنس ہو رہا ہے. مسئلہ سر یہ کہ پہلی بات ہے کہ دنیا پوری کے اندر وائٹ کالر پروفیشن کے اندر سب سے آخر میں ریسٹ ہوتا ہے. ہم نے تمہارے, کیونکہ اس نے قتل کوئی نہیں کیا ہوتا, آپ نے کوئی اعلیٰ قتل اس سے برآمد نہیں کرنا ہوتا, اس سے کوئی مال مسروقہ برآمد نہیں کرنا, کوئی نہیں کرنا. میرا خیال ہے یہی وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن اعتراض کرتی ہے کہ جناب سیاسی چکر میں جس کو مرضی اٹھا لو. عثمان صاحب ہوتا کیا ہے, آپ پہلے دن گرفتار کر کے ایک بندے کو مظلوموں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں, اور نکلتا بھی کچھ نہیں بات, اور نکلتا بھی کچھ نہیں. نکلا یہی مسئلہ ہے, یا تو نکل آئے نا, نکل سکتا نہیں ہے نا. ایک آدمی, آپ مجھے بتائیں, آپ اس ٹی وی کے اندر بیٹھ کے, وہ آپ کو زیادہ بیٹھ کے, آپ فار ایگزامپل ٹی وی کی آپ ایک انکوائری سے آ گئی, تو جب ٹی وی کے اندر ہوں گے تو تب بھی آپ بتائیں گے نا کہ یہ کاغذات دکھائیں گے, یہ دکھائیں گے, وہ آپ کے سینسیا میں کاغذات دیکھ رہے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نیلے کے دہلے کٹھے کیے ہو. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی جو ریپوٹیشن چھوٹے لیول پہ ہے. میرا ایک بیچ میٹ تھا, وہ ڈی جی لگا دیا انہوں نے, وہ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا تھا اور واپس آ گیا, کہتا میں نہیں کام کر سکتا ہوں, میرے نیچے لوگ پیسے بنا رہے ہیں, فائل لاؤ جی فائل لاؤ, وہ تیری فائل آ گئی, وہ فائل آ گئی فائل آ گئی, اور اس کے بعد رگڑا لگ گیا. چلیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے.